السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیلہ و دمنہ کتاب سے ایک اور سبق لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اسباق نہیں دیکھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں تو اسی چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں کلیلہ دمنہ والی کیٹیگری میں جا کر سرچ کریں، ترتیب سے تمام اسباق وہاں مل جائیں گے۔ آج کا سبق ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے ثم ان دمنة انطلق ينطلق انطلاقا چلنا، پھر دمنہ چلا، حتی دخل علی الاسد، یہاں تک کہ شیر کے پاس داخل ہوا، فسلم علیہ، سلم یسلم تسلیما علی کے ساتھ، اور اس کو سلام کیا، فقال اور کہا، فقال الاسد تو شیر نے کہا، لبعض جلسائی اپنے کسی درباری سے کہا، اپنے کسی ہمنشین سے کہا، من ھذا یہ کون ہے؟ فقال فلان ابن فلان، اس نے کہا یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ قال شیر نے کہا، قد کنت اعرف اباہ، میں اس کے والد کو جانتا تھا۔ ثم سالہ، پھر اس سے پوچھا، یعنی دمنہ سے پوچھا شیر نے براہ راست، آئین تکون، کہاں ہوتے ہیں جناب، آپ کہاں ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ قال اس نے کہا، لم ازل ملازما باب الملک، بابل یہ ملازم کا مفعول بنے گا، اس میں فاعل صفت کا صیغہ بھی عمل کرتا ہے فعل کی طرح، آپ جانتے ہیں کہ لم ازل میں مسلسل برابر، ملازم رہا یا چمٹا رہا، کس سے؟ بادشاہ کے دروازے سے، یعنی میں بادشاہ کے دروازے پر برابر مسلسل پابندی کے ساتھ حاضر ہوتا رہا ہوں، رجاء اس امید میں، رجاء یہ مفعول لہو ہے، یعنی بادشاہ کے دروازے پر برابر پابندی سے کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ رجاء اس امید میں کہ ان یحضر امر، کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، فاعین الملک فیہ، تو پھر میں اس معاملے میں بادشاہ کی مدد کروں، بادشاہ کا تعاون کروں، بنفسی اپنے ذات کے ذریعے سے اور اپنی رائے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس امید میں بادشاہ کے دروازے پر پابندی سے حاضری دیتا آ رہا ہوں، اس امید میں کہ کوئی معاملہ، کوئی سنگین مسئلہ پیش آ جائے تو میں بادشاہ کی اس مسئلے میں مدد کروں اپنی ذات کے ذریعے سے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی، ورعی اور عقلی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمُلُوكِ تَكْثُرُ فِيهَا الْأُمُورُ، اس لیے کہ بادشاہوں کے دروازوں پر تکثر فیہا الامور، ایسے بہت سارے معاملات کثرت سے پیش آتے رہتے ہیں، التی ربما احتیج فیہا الی من لا یؤبہ لہ، کہ جن کے اندر بسا اوقات جن کے اندر ضرورت پڑتی ہے، احتاجہ کا مجہول ہے، احتیجہ ضرورت پڑتی ہے ایسے شخص کی، الی من لا یؤبہ لہ، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی، یعنی جسے عام طور پر پوچھا نہیں جاتا ہے، عام حالات میں جس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، ایسے بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان کو ایسے شخص کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے، ہم اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہم وہ کام ہمارے ایسے لوگوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں، یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو عام طور پر سوسائٹی میں قبول نہیں کیا جاتا، جنہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ، اس لیے کہ لگ بھگ کوئی بھی شخص خالی نہیں ہوتا، تقریباً کوئی بھی شخص خالی نہیں ہوتا، لا یکاد لگ بھگ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ،
اگرچہ وہ عہدے کے اعتبار سے مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی چھوٹا شخص ہی کیوں نہ ہو، وہ خالی نہیں ہوتا کس چیز سے، ان تکون عنده منفعت، کہ اس کے پاس کوئی نفع بخش چیز ہو، اس کے پاس صلاحیت ہو، یعنی صلاحیت سے خالی یا صلاحیت سے محروم کوئی بھی شخص، چاہے چھوٹا سے چھوٹا عہدے والا، وہ بھی خالی نہیں ہوتا صلاحیت سے۔ منفعت سے مراد صلاحیت، قابلیت۔ وَإِن صغرت، اگرچہ وہ معمولی صلاحیت جو ہے معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو، معمولی آرڈینری کیوں نہ ہو، تب بھی صلاحیت اور قابلیت ہر شخص کے پاس ہوتی ہے۔ اب آگے اس کی مثال دے رہے ہیں، فَإِنَّ الْعُودَ الْمَبْتُورَ الْمُلْقَى فِي الْأَرْضِ رُبَّمَا أُنْتُفِعَ بِهِ، بسا اوقات ان العود، عود کے معنی لکڑی، المبتور معنی کٹی ہوئی، الملقا پڑی ہوئی، لقا القا یلقی القان ڈالنا پھینکنا، اسی سے مجہول، یہ اس میں مفعول ہے ملقا، اور اس میں مفعول مبتور ہے مکسور یا کٹ، بطرائب معنی کاٹنا، المبتور کٹی ہوئی، تو کہہ رہے کٹی ہوئی اور پڑی ہوئی لکڑی کہاں پر؟ زمین پر، ربما بسا اوقات انتفع بہ، بسا اوقات اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بسا اوقات کبھی کبھار اس سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس لکڑی سے بھی۔ کیسے، کس طرح؟ فیاخذہ الرجل، چنانچہ آدمی اس لکڑی کو اٹھاتا ہے، تاکلہ اذنہ، اور اس آدمی اس لکڑی کو وہ آدمی وہ شخص اٹھاتا ہے جس کے کان میں کھجلی ہوتی ہے، اکل یاکل اذن کے معنی ہے کھجلی ہونا، فیحکھا بہ، اور وہ اس لکڑی سے اس کان کو، اپنے کان کو کیا کرتا ہے؟ کھجلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک لکڑی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو زمین پر پڑی ہوئی تھی، جس کو لوگ رونتے ہوئے جاتے تھے، کہ اب وہی لکڑی جب جس شخص کے کان میں کھجلی ہو رہی ہے، اس نے وہ لکڑی ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے کانوں کو اس لکڑی سے کھجلایا اور اپنی کھجلی ختم کی۔ تو ایک معمولی لکڑی نے ایک انسان کو کھجلی ختم کرنے میں مدد کی۔ تو کہہ رہے فالحیوان العالم عالم بالضر والنفع احرى ينتفع به، تو جب ایک معمولی بے جان لکڑی کی یہ حیثیت ہے، یہ مقام ہے، تو کہہ رہے وہ جاندار، حیوان سے مراد جاندار، وہ جاندار، وہ ذیروح، العالم بالضر والنفع، جو نفع نقصان کو جاننے والا ہے، احرا وہ زیادہ قابل ہے، احرا زیادہ سزاوار ہے، کس چیز کے؟ ان ينتفع به، کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، ٹھیک ہے۔ فلما سمع الاسد قول دمنہ، جب شیر نے دمنہ کی یہ لچھے دار گفتگو سنی، اعجبہ، اس کی یہ گفتگو اسے پسند آ گئی، وظن، اور اس کو یقین ہو گیا، خیال ہو آیا، اس کو گمان ہوا یا یقین ہو گیا، ان عنده نصیحۃ ورأی، ان عنده نصیحۃ ورأی، کہ اس شخص کے پاس، یہ شخص جو ہے بڑا قابل آدمی لگتا ہے، اس نے خیال کیا، اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی نصیحت، خیر خواہی کی بات ہے، اور اس کے پاس سمجھداری ہے یا عقل مندی ہے، ٹھیک ہے۔ فاقبل علی من حضر، اقبل یقبل اقبالا، اعلیٰ کے ساتھ توجہ دینا، متوجہ ہونا، چنانچہ وہ متوجہ ہوا اس شخص کے طرف جو موجود تھا، یعنی حاضرین مجلس کی طرف وہ متوجہ ہوا، کون؟ شیر متوجہ ہوا، فقال، اور کہا، ان الرجل ذا العلم والمروءة يكون خامل الذکر خافض المنزلہ، کہ علم والا اور مروت یعنی غیرت مند، غیور شخص، یکون خامل الذکر، وہ گمنام ہوتا ہے، خامل الذکر یعنی وہ گمنام ہوتا ہے، خافض المنزلہ، اور بہت چھوٹے پست معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے، اس کا عہدہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے عہدے پر ہوتا ہے وہ، لیکن اس کا مقام انکار کرتا ہے، مگر اصرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ کیا ہو، الا ان تشب و ترتفع، مگر یہ کہ وہ مقام اونچا ہو، بڑا ہو، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس کا مقام جو ہے وہ
مسلسل وہ بڑھتا رہتا ہے، اونچا ہوتا رہتا ہے وہ مقام، یعنی وہ شخص جو ہے وہ ایک جگہ پر یا اسی عہدے پر قناعت کر کے اکتفا کر کے بیٹھا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس عہدے سے بھی اور اونچے عہدے کی طرف جو ہے وہ اگر خود نہ بھی جانا چاہے لیکن اس کی صلاحیت، اس کے اندر جو قابلیت ہے وہ اس کو آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، آگے عہدے پر پہنچنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی دھکے دے کر جو ہے اس کی صلاحیت اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ کالشعلۃ من النار، آگ کے اس شعلے کی طرح، اس چنگاری کی طرح، التی یصونها صاحبها، جس کو انسان کیا کرتا ہے بجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آگ تابع الا ارتفاع، مگر وہ آگ بلند ہی ہوتی جاتی ہے، وہ آگ کا شعلہ اور بلند ہوتا ہی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب آگ جگی ہو کہیں، انسان جب آگ بجھانے کے لیے پانی پھینکتا ہے تو وہ جو ہی اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو وہ آگ کا شعلہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ تو کہنا فلما عرف دمنۃ، جب دمنہ جان گیا کہ ان الاسد قد اعجب به، کہ شیر کو اس کی گفتگو پسند آ گئی ہے، شیر کے دل میں اس کی گفتگو گھر کر گئی ہے یا شیر کو وہ پسند آ گیا ہے، قال، تو اس نے کہا ان رعیت الملک تحضر باب الملک رجاء ان يعرف ما عندها من علم وافر، بادشاہ کی رعایا بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہوتی ہے اس امید میں کہ بادشاہ ان کے اندر موجود صلاحیت اور ان کے اندر موجود ٹھاٹھیں مارتے ہوئے علم کو پہچان لے، ان کی صلاحیت کو پہچان لے، ان کی قابلیت کو پہچان لے۔ اس امید میں لوگ بادشاہ کے دروازے پر آتے ہیں تاکہ بادشاہ ان کے ٹیلنٹ کو جان لے، ٹھیک ہے نا، یعرفہ، وہ جان لے جو ان کے پاس ہے، اس میں سے وافر علم میں سے، ٹھیک ہے نا، بے پناہ علم میں سے، لفظی ترجمہ، لیکن مراد ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو، قابلیتوں کو پہچان لے۔ وقد یقال، اور کہا جاتا ہے، ان الفضل فی امرین، صلاحیت اور کمال، ٹیلنٹ کا اظہار دو موقعوں پر ہوتا ہے، دو جگہوں پر پتہ چلتا ہے۔ کب؟ فضل المقاتل علی المقاتل، کہ جنگجو کی صلاحیت جنگجو کے ساتھ اور عالم کی صلاحیت عالم کے ساتھ، یعنی جب جنگجو کا مقابلہ میدان جنگ میں دوسرے جنگجو سے ہوگا تبھی پتہ چلے گا کون سا جنگجو زیادہ بہادر ہے۔ اسی طرح سے جب عالم کا مقابلہ دوسرے عالم سے ہوگا، جب ڈیبیٹ ہو، مناظرہ ہو، تب پتہ چلے گا کہ کس عالم پر کس کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ كَثْرَةَ الْأَعْوَانِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُخْتَبَرِينَ، اور مددگاروں کی کثرت، اور بے شک مددگاروں کی کثرت، اذا لم يكونوا مختبرین، جب کہ وہ سب آزمودہ نہ ہوں، تجربہ کار نہ ہوں، مختبرین، ٹھیک ہے نا، تو ربما تکون مضرۃ علی العمل، بسا اوقات وہ کام کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی کثرت کام کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، یعنی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ زیادہ بھیڑ، زیادہ کثرت، جو ناتجربہ کاروں کی بھیڑ، ناتجربہ کاروں کی کثرت بسا اوقات انسان کے کام پر کو جو ہے نقصان پہنچا دیتی ہے، انسان کے کام کو خراب کر دیتی ہیں۔ فَإِنَّ الْعَمَلَ لَيْسَ رَجَاؤُهُ بِكَثْرَةِ الْأَعْوَانِ وَلَكِنْ بِصَالِحِ الْأَعْوَانِ، اس لیے کہ عمل، کام کی تکمیل کی امید جو ہے نہیں لگائی جاتی مددگاروں کی کثرت سے، بلکہ نیک اور تجربے کار مددگاروں کے ذریعے سے ہی کام کے پایۂ تکمیل تک پہنچنے کی امید لگائی جاتی ہے۔ وَمَثَلُ ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں اس کی مثال جو ہے اس شخص کی طرح ہے، مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَحْمِلُ الْحَجَرَ الثَّقِيلَ، جو بھاری بھرکم پتھر اٹھاتا ہے، فَيُثَقِّلُ بِهِ نَفْسَهُ، لیکن وہ اپنے آپ کو اس پتھر کے ذریعے، وہ بوجھ اٹھا کر، وہ بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کر، پتھر اٹھا کر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ وَلَا يَجِدُ لَهُ ثَمَنًا، اور اس کی کوئی قیمت اس کو نہیں ملتی، اس کی کوئی قیمت وہ نہیں پاتا۔
والرجل الذي يحتاج إلى الجذوع لا يجزئه القصب وإن كثرت، اور وہ شخص جس کو ضرورت ہو کس چیز کی؟ تنے کی. جزو مانے تنا، تنا جو موٹا ہوتا ہے کہ نہیں، اگر جس کو تنے کی ضرورت ہوتی ہے لا اس کو لیے لکڑیاں کافی نہیں ہے. لا یجزئه القصب، اس کے لیے لکڑیاں کافی نہیں ہوتی ہے. وإن كثرت، اگرچہ وہ لکڑیاں بے شمار کیوں نہ ہو، بے شمار لکڑیاں ہوں. وہ جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کو ستون کھمبے کی ضرورت ہے تو اب کھمبے کے لیے تنے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے. لیکن اب کہے کوئی شخص تنا تو نہیں مل رہا ہے، تو ہم چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں ان کو آپس میں باندھ کر ان کو تنے کی طرح یا کھمبا بنانا چاہے تو یا بن سکتا ہے، وہ مضبوط تھنا ستون بن سکتا ہے، مضبوط کھمبا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. فأنت الآن ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، اس موقع پر آپ کے لیے مناسب ہے. حقیق اللہ تحقر، کہ آپ حقیر نہ جانے، کمتر نہ جانے اس صلاحیت کو، اس غیرت کو، انت تجدھا، جس کو آپ پا رہے ہیں، عند رجل صغیر المنزلۃ، ایک ایسے شخص کے پاس جو چھوٹے عہدے والا ہے، جس کا رتبہ، جس کا مرتبہ چھوٹا ہے. فإن الصغیر ربما عظم، اس لیے کہ چھوٹا بسا اوقات بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا بھی جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. کالعصب، اس پٹھے کی طرح جس کو کسی مردار سے لیا جاتا ہے. فإذا عمل منه القوس، اور جب اس پٹھے کا کمان بنایا جاتا ہے، عمل منه القوس، قوس معنی کمان، او اکرم، تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اس پٹھے کی. فتقبض علیہ الملوک، چنانچہ بادشاہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اس کو بادشاہ پکڑتے ہیں. وتحتاج الیہ فی البأس واللہو، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہوں کو شکار میں اور جنگ میں. الباس منی جنگ اور لہو منی شکار، تو سیر و تفریح یا شکار کے وقت یا جنگ کے وقت اس کمان کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو ایک معمولی جانور کا جو ہے، مردار جانور کا جو پٹھا ہے جس کو کمان بنایا گیا، اس کا اتنا مقام اونچا ہو گیا. تو اسی طرح سے ایک آدمی جس کی صلاحیت کمزور ہے، چھوٹے عہدے والا ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیتیں بے شمار ہے، تو وہ بہت اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے. امید ہے کہ سبق پسند آیا ہو. امید کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک ہمارا یہ چینل پہنچے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں. آمین.